الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، یہ آج کا کلپ یہ بھی اللہ یاری کے عقائد اور مفاہیم میں قرآن مجید کی جو آیات کا مفاہیم تفہیم لیتا ہے، یہ ان کی درستگی کے لیے اور ان کی عقائد کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ آج کی جو نا ایپیسوڈ نمبر 2 ہے۔ میرے ساتھی بھائیوں، اس نے قرآن مجید کی آیت سورۃ عبس اس کے بارے میں کہا ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھا ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کیونکہ نابینا تھے اور وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اللہ جاری کا کہنا یہ ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روسائے قریش بیٹھے تھے اور ان میں عثمان غنی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو جو ہی اس نے کچھ سوال کیا عبداللہ بن ام مکتوم صحابی نے، تو عثمان غنی کو جو ہے نا یہ ناگوار گزرا۔ اللہ یاری کا یہ موقف ہے کہ وہ عثمان غنی تھے جس کو اس کا سوال کرنا اور غریب ہونے کے ناطے سے روسائے قریش میں آنا، یہ جس شخص کو جس نے تیوری چڑھائی اور جو ہے نا وہ پیٹھ پھیر دی، وہ کہتا ہے کہ یہ عثمان غنی تھا۔ حالانکہ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تفسیر قمی میں جو لفظ آئے ہیں کہ وہ شخص اسکن تھا، تو وہ کہتا ہے یہ تکیے کے طور پر جو ہے نا اسکن کو، وہ جو ہے نا عثمان کو انہوں نے اسکن کر دیا ہے، تکیے کے طور پر تفسیر قمی نے یہ تکیہ کیا ہوا ہے، اصلی یہ عثمان تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس نے تیوری بھی چڑھائی اور منہ بھی پھیر لیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ باقی جو تفاسیر ہیں سنیوں کی تفاسیر، وہ کہتا ہے اس کے اندر یہ ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ سنیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھا ہے، لیکن یہ سنیوں کی بھی غلطی ہے اور یہ شیعوں کی بھی غلطی ہے، جنہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تھے۔ مؤذن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا، مؤذن تھا اور وہ نابینا تھا۔ بہت مشہور صحابی ام مکتوم۔ ام مکتوم بنی مخزوم میں سے تھا، مدینہ منورہ کا انصار میں سے تھا۔ صحابہ بیٹھے تھے، عثمان بھی بیٹھا تھا۔ فقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مکتوم کو مقدم رکھا، اس کو مقدم رکھا عثمان کے مقابلے میں، اس کو زیادہ عزت دی۔ فعبس وجہہ، تو عثمان نے وتولی عنہ، عثمان نے اپنا چہرہ پھیر لیا، عثمان نے اپنا چہرہ پھیر لیا، عثمان نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا اس سے۔ یہ عثمان کی مذمت۔ اگر وہ نیچے پڑھ لیتا، لیکن اس کی حدیث کو اس نے چھپا لیا کہ اس سے مراد بنو امیہ میں سے کوئی شخص تھا جو وہ وہاں پر آیا تھا۔ یہ بنو امیہ کے شخص کو اس نے چھپا لیا۔ یہ بات سارے سنیوں کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے۔ کچھ سنیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے، جو کہ ان کی بہت غلطی ہے ان سنیوں کی، کہ وہ ایک نابینا شخص تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جن کی عظمت اور جن کی قرآن مجید تعریف کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بہت ہی اعلیٰ تھا، انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خلق اور اخلاق تو بہت ہی عظیم ہے، جس کی تعریف جس کے اخلاق کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے، تو ایک غریب اور نابینا آئے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے چہرے پر تیوری نہیں چڑھائے گا، اور
ایسا فضول کام نہیں کرے گا، کیونکہ تیوری چڑھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اگر منہ خراب بھی کر لیں، چہرے کو بگاڑ بھی دیں، تو وہ تو نابینا تھا، اس کو تو پتہ تو لگنا نہیں تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ پھر کس نے حرکت کی؟ حضرت عثمان بھی نہیں تھے، اور اللہ کے رسول تو ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر یہ کون چاہ سکتا؟ تو میں نے سوچا کہ سنی بھائیوں کی بھی اصلاح کی جائے اور اللہ جاری کو بھی جواب دیا جائے کہ آپ دیکھیں یہ کتاب ہے تفسیر صافی، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے پہلے لکھا ہے کہ حضرت عثمان تھا جس کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ پھر اس نے یہ بھی مجمع البیان جو شیعہ تفسیر ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ وفی المجمع ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق سے روایت ہے، نزلت فی رجل من بنی امیہ کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء ابن مکتوم، کہ یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کا تعلق بنو امیہ میں سے تھا، ایک بنو امیہ کا ایک شخص تھا، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کافی لوگ، اور مکتوم آئے۔ اب اس نے ایک جگہ پر اوپر جو حدیث نمبر دوسری میں لکھی ہے کہ عثمان آیا تھا، پھر نیچے لکھا کہ مجمع البیان تفسیر کے اندر جو شیعہ کی تفسیر ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک شخص تھا بنو امیہ، یعنی کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون شخص تھا، پوری کلیئر نہیں کی، کہیں کہتا ہے کہ حضرت عثمان تھا، کہیں کہتا نہیں ایک شخص تھا جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ تو یہ کتاب تو کمی کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے نا وہ تھا ایک بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ دیکھیں آپ کہ یہ ابو یعلا کی سند ہے، یہ ابو یعلا جو ہے نا کی کتاب ہے مصنف ابو یعلا، اور جلد نمبر 5 اس کے اندر بالکل کلیئر ہے۔ اللہ یاری نے جو بات کی کہ حضرت عثمان تھا، آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی سند نہیں ہے، بغیر سند کے لکھا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر سند کے بات لی جائے؟ اگر اس کے پاس اللہ یاری کے پاس ثبوت ہوتا تو جس طرح اور جگہوں پر وہ سندیں پڑھتا ہے وہ سندیں پڑھتا، لیکن سند کو وہ گول کر گیا اور سیدھا ڈائریکٹ ہٹ کیا انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ بغیر سند کے اس نے بات کر دی تفسیر قمی سے، یا اس میں تفسیر صافی کے اندر بھی اس نے کوئی سند وغیرہ نہیں لکھی۔ سند لکھتا تو پھر پتہ چلتا کہ ان راویوں کو پرکھا جاتا کہ وہ راوی جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، لیکن بے سند بات یہ بغیر دلیل کے حضرت عثمان کی طرف وہ چلا گیا۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ عبس وتولی، یہ ابو یعلا کی بالکل سند لکھی ہوئی ہے، حدیث نمبر ہے 3123، 3123 حدیث نمبر ہے ابو یعلا کی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ حدثنا محمد بن مہدی، یہ سند لکھی ہوئی ہے۔ حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ان قتادہ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولی عبس وتولی۔ اب اس میں یہ میں نے سند پڑھی، اور یہ سارے سند کے اندر جتنے بھی راوی ہیں سارے کے سارے مضبوط راوی ہیں، اور حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو نام بھی بتا دیے، اور آپ کے پاس یہ میں بھیج دوں گا، اس کو آپ دیکھ بھی لیں، چیک بھی کر لیں کہ اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو کون سا یہ شخص؟ یہ دیکھیں، جاء ابن مکتوم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہو یکلم ابی بن خلف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن خلف کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ فاعرض عنہ، تو اس نے جو ہے نا اعراض کیا، کس نے؟ ابی بن خلف نے۔ یہ ثابت ہو گیا سنی کتاب سے کہ وہ شخص جس نے تیوری چڑھائی اور جس کو یہ ناگوار گزرا اور جس نے منہ پھیر لیا تھا مکتوم کے آنے کی وجہ سے، وہ سنی کتابوں سے ہی مل گئی ہے روایت کہ وہ امیہ بن خلف تھا۔ کتاب ہے مصنف ابو یعلا، اور
جلد نمبر 5 ہے، اور یہ اس حدیث کی اس آیت قرآن مجید کی تشریح میں اس نے بتا دیا کہ یہ کون شخص تھا۔ لہذا میں سنی بھائیوں کو بھی کہوں گا اور شیعہ بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ سارے کے سارے اپنے عقائد کو درست کر لو۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب پورا بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ترویج چڑھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غریب آدمی آنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کا اخلاق بہت بلند ہے، عام لوگوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ سنی بھی اپنا عقیدہ درست کر لیں اور شیعہ بھی اپنا عقیدہ درست کر لیں کہ عثمان نہیں تھا، وہ اس لیے کہ اس کی سند میں جو اللہ یاری وہ پیش کرتا ہے سند ہے ہی نہیں، بغیر سند کے بات کی ہے، لہذا وہ دلیل جو بغیر سند کے بن ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے یہ صحیح سند کے ساتھ پیش کیا ہے یہ روایت، اور اس کے اندر بالکل واضح ہے، نام لکھا ہوا ہے کہ ابی بن خلف تھا جس نے جو ہے نا یہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا آنے کی وجہ سے۔ جو صحابی جب آیا کہ ہم امیروں کے مجلس میں غریب آدمی کیوں آ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے۔ لہذا سنی اور شیعہ اپنے عقائد کو درست کر لیں کہ بغیر سند والی بات کے مقابلے میں سند والی بات کو اہمیت دی جائے گی، اور سند بھی الحمدللہ بالکل صحیح روایت ہے۔ تو سنی بھائی بھی اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ یہ محمد علی مرزا صاحب نے بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ان کے سامنے دعوت رکھ رہے تھے۔ اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں آ گئے، وہ نابینا تھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کے پاس اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ بتا دیں آپ، میں نے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کا قصور تو نہیں تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے نبی علیہ السلام کے سامنے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، زبان سے نہیں، آپ کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آثار کو قرآن میں سٹارٹ یوز سے کیا ہے، عبس وتولی، نبی علیہ السلام نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا اس نابینا شخص سے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کوئی اس طرح کی بات کہیں جو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خلاف ہو، جو عام لوگ کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہو سکتی۔ پھر شیعوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچا لیا، لیکن انہوں نے حضرت عثمان کے اوپر آئے، تو یہ ان کی بات بھی غلط ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔